الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے امر یعنی قانون سے سمندر و دریا میں چلتی ہیں، اور آسمان یعنی خلائی و فضائی کروں کو زمین پر گرنے سے ایک آفاقی نظام کا ذریعہ تھامے ہوئے ہے، مگر اسی کے حکم سے جب وہ چاہے گا آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ بے شک اللہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ بے شک انسان ہی بڑا ناشکر گزار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 65 اور 66 میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دی ہیں؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے مطیع کی ہیں، تمہاری فرما بردار بنائی ہیں، تمہاری تابع بنا دی ہیں۔ پتھر سے زیادہ کوئی سخت چیز نہیں، اور دیکھا جائے تو لوہے سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں ہوتی، اور آگ سے زیادہ گرم کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ان سب چیزوں کو تمہاری قدرت اور دسترس میں کر دیا ہے۔ اسی طرح جو حیوانات پر تم کو متمکن کیا ہے، اور تم ان کو کھاتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، ان پر بوجھ لاتے ہو، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو۔ اونٹ ہیں، بیل ہیں، گھوڑے، یہ کتنے یعنی کہ دیکھا جائے تو بڑے طاقتور ہیکل قسم کے کتنے قوی قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو کمزور سے کمزور انسان کے اللہ پاک نے تابع کر دیا ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دریاؤں اور سمندروں میں چلنے والی جو کشتیاں ہیں، اللہ پاک کی ذات نے وہ بھی دیکھیں انسان کے تابع کی ہیں، انسان کی قدرت میں کی ہیں۔ اور کشتیوں کو تابع کرنا یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذمہ ہے کہ وہی یہ کر سکتا ہے۔ ہوا ہے، پانی ہے، اس کو اللہ پاک نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ انہی کی وجہ سے کشتیاں رواں دواں چلتی ہیں۔ اگر ہوا اور پانی کو مسخر نہ کیا ہوتا، اس کا کنٹرول اللہ پاک نے ہمیں نہ سکھایا ہوتا، نہ دیا ہوتا، تو پھر انسان تو بالکل بھی اتنے دریاؤں میں، بڑی بڑی سمندروں میں کشتیاں اور جہاز لے کر، یا ہواؤں میں فضاؤں میں جہاز لے کر یعنی کہ نہ اڑتا۔ منوٹنوں کے حساب سے وزن لے کر فضاؤں میں دیکھیں کیسے ہوا جو ہے ہوائی جہاز میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں۔ تو انسان کا جو ظاہر وہم ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آسمان بہت ثقیل ہے اور وزنی ہے، اس کو زمین پر گرنے سے صرف اللہ روکے ہوئے ہے، اور جب اللہ اجازت دے گا تو آسمان زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور جب اللہ اجازت دے گا تو کیا ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی، جتنی مرضی وہ بھاری بھرکم ہے اپنے وجود میں، خواہ وہ آگ ہے، خواہ وہ پانی ہے، خواہ وہ لوہا ہے، جتنی بھی اللہ پاک نے کائنات میں بلند و بالا پہاڑ ہے، بڑے بڑے سمندر ہے جن کا کنارہ نہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو کیا ہوگا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس طرح سے 66 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے
یعنی جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں اس کی زمین کی تمام جو چیزیں ہیں تمہارے لیے اس کو مسخر کیا ہے، تمہارے تابع بنائی ہیں اور تم پر انعام کیا ہے، اسی کا تم پر یہ انعام ہے کہ اس نے پانی کی ایک بوند سے تم کو پہلی بار زندگی دی ہے۔ ایکچولی یہ ساری جو مثالیں اللہ پاک کی ذات دیتی ہے، میں نے ہمیشہ کہا کہ غور و فکر کی دعوت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ تو اپنی ہستی دیکھ، تیری جو پیدائش ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اور اللہ پاک کی قدرت، اس کی نشانیاں اس کی کائنات میں دیکھ کہ کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں، کتنے کتنے بھاری قسم کے پانی سے بھرے ہوئے بادل لے کے اڑتی ہیں، آسمان ہیں اور طے بے طے ہیں، زمین ہے دیکھیے طے در طے ہے۔ اس طریقے سے اللہ پاک کی اور قدرت کی نشانیاں دیکھیں تو پھر انسان اپنی یعنی کہ اپنی پیدائش پر غور کرے کہ وہ پہلی بار جب اللہ نے زندگی دی تو وہ کس حالت میں تھا، وہ کتنا ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ پھر تم کو موت دی اور دوسری بار زندگی دی۔ جب انسان کی پیدائش سے پہلے بھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ پر اس کو پورا مکمل طور پہ وجود بخشا، عقل شعور عطا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں موت دوں گا، پھر تمہیں زندگی دوں گا، آخرت کی نعمتوں کا دروازہ تم پر کھول دوں گا۔ جب یعنی کہ کوئی بھی انسان جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، ان کی اتباع کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیا میں ہی صرف نہیں تمہیں پیدا کر کے میں نے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنے اپنے بیش بہا خزانوں کے منہ کھول دیے، اگر تم میری تابعداری کرتے ہو، میری فرما برداری کرتے ہو، میری ناشکری سے گریز کرتے ہو، اور تو کیا ہوگا کہ جب تم دوبارہ سے تمہیں موت آئے گی، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے اللہ پاک کی ذات آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کا دروازے بھی کھول دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ دیکھیے کہ اگر آپ سوچیں اس بات کے لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کا کتنا ہی شکر ادا کرتے ہو۔ فرمایا کہ بے شک انسان کیا ہے؟ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے، کیونکہ انسان کی اکثریت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں فرماتی۔ اسی کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ سبا میں بھی فرمایا ہے، آیت نمبر 13 میں آتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور میرے بندے میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ایسا ہی ہے، ہم جو ہیں اللہ ماشاء اللہ روزمرہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جو اللہ پاک نے بہت زیادہ زندگی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، تو اس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہوتی۔ ہمارا اللہ پر اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ پاک نے کسی وجہ سے وہ ہمارے یعنی کہ ہمیں وہ چیز اگر نہیں مل رہی، روک رکھی ہے، اس میں اللہ پاک کی مصلحت ہے، حکمت ہے، ہمارے لیے ہی اس میں نفع اور فائدہ ہے، بہتری ہے۔ اگر اللہ پاک نے روک رکھی ہے تو ہم اس کے لیے سارا دن جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کی ناشکری میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کو ناشکری پسند نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میں تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کو اچھے سے یوٹیلائز کرو، اچھے سے اس کا استعمال کرو، میری فرما برداری کرو، صبر کرو، شکر کرو، اگر تمہارے حق میں جو ہوگا، جو مطلوب چیز ہے تمہیں وہ بھی مل جائے گی۔ اب دیکھیے آگے بڑھیے آیت نمبر 67 کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَنَهُمْ مَنَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے احکام شریعت یا عبادت و قربانی کی ایک راہ مقرر کر دی ہے، انہیں اسی پر چلنا ہے، سو یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم میں جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ ہدایت پر ہیں۔ کون؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے اس آیہ مبارکہ میں، لفظ آیا ہے منسکن کا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ۔ یہ جو منسکن کا لفظ ہے اس کے بارے میں تحقیق یہ آتی ہے کہ منسلک کا جو معنی ہوتا ہے، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عید کا دن ہے جس میں وہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا منسک جو کا لفظ ہے یہ قربانی کے جانوروں کے لیے مخصوص ہے، کسی عبادت کی ادائیگی کے لیے عرف میں جو جگہ یا وقت معین ہو اس کو منسک کہتے ہیں۔ مناسک کے حج جو ہم کہتے ہیں، مناسک طریقہ، وہ بھی اسی سے ہی ہے، منسک سے مناسک۔
تو اس میں جو مختار قول یہ ہے کہ منسک کا معنی ہے شریعت اور عبادت کرنے کا مخصوص طریقہ. اور اس بات دیکھیے سورہ مائدہ کی اگر ہم آیت نمبر 48 دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے عبادت کا ایک مخصوص منشور اور دستور مقرر کر دیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، سنن بہقی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے اپنے حج کے ارکان اور افعال کے علم حاصل کر لو. اب دیکھیے پھر آپ اپنی امت کی عبادت کرنے کے لیے جو طریقے بھی مقرر کریں، اس پر کسی کو اعتراض اور بحث نہیں کرنی چاہیے. اسی کا آیت 67 میں ذکر آیا ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے مخصوص حالات، رسم و رواج اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے مخصوص عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں، اور ہر زمانے کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جو جانور تبھی موت مر جائے تم اس کو نہیں کھاتے، اور جس کو تم ذبح کرتے ہو اس کو تم کھا لیتے ہو. یعنی کہ جو اللہ کا مارا ہوا نہیں ہے، اللہ کا مارا ہوا جانور ہے، وہ تم کھاتے نہیں. جس کو اللہ پاک مار دے، اس کو موت آ جائے، تبھی موت مر جائے، وہ جانور تم نہیں کھاتے ہو، اور اپنا مارا ہوا تم جانور کھا لیتے ہو. پھر اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کا جو طریقہ چاہیں مقرر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جو چاہوں مقرر کروں، نہیں، فرمایا اے نبی آپ جو چاہیں. دیکھیے کہ بہت زیادہ باریک نقطہ ہے اور بڑا سمجھنے والی بات ہے. اختیار جو کہتے ہیں کہ نبی پاک پر کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ہر ایک امت کے لیے احکام شریعت یا عبادت قربانی کی ایک راہ مقرر کر دی، انہیں اسی پر چلنا ہے. سو یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم میں جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں، بے شک اللہ آپ ہی سیدھی راہ ہدایت پر ہیں. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہیں طریقہ مقرر کریں، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور آپ اپنے طریقے پر قائم رہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید، اس کے دین اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہیں. آپ سیدھی راہ پر ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 68 کو، اس میں فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. آیت نمبر 69 دیکھیے، اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. اب دیکھیے کہ اگر وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ آپ سے یعنی کہ کفار مشرکین جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ نے تمہارے کرتوتوں کو خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے درمیان اس باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو. اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مشرکین جو مکہ ہیں وہ مراد ہیں جو آپ کی نبوت کے دعویٰ میں آپ سے جھگڑا کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی کرتوتوں کو یعنی ان کے شرک اور بت پرستی کو، حق کے خلاف شور و غوغا کرنے اور بے حیائی کے کاموں کو، کمزوروں اور ناتواؤں پر ظلم و ستم کرنے کو خوب جانتا ہے، اور قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا طریقہ حق تھا اور کس کا طریقہ باطل تھا، اور کون جنت میں جائے گا اور کس کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 68 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے بندوں کو حسن ادب کی تعلیم دی ہے کہ جو شخص بحث اور تمحیص میں جو حجتی سے اور ہٹ درمی اور تکبر سے کام لے، اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے. اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ جو انسان ہٹ درم ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، وہ اپنی بات سے، اپنے موقف سے پیچھے ہی نہیں ہٹنا چاہتا، اس کا کسی بھی بات کے لیے وہ ایک ذہن بن جاتا ہے تو اسی پر ہی چلنا چاہتا ہے، کسی کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر زیادہ صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو بس قالوا سلامہ کہہ دیں اور بس سائڈ پہ ہو جائیں. متکبروں کے سامنے بحث کرنا، ہٹ درموں کے سامنے بحث کرنا بالکل فضول ہوتا ہے، بحث نہیں کرنی چاہیے. تو اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ بحث مت کرو، قیامت کے دن تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیت جہاد کے حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے اور اب اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب آیت نمبر 70 دیکھ لیجئے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر.
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، یقیناً یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ اب لوح محفوظ کے بارے میں یہاں پہ آیا ہے، بہت اہم یہ آیا مبارکہ ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ اس سے جو پہلی آیا مبارکہ گزری ہے ان میں فرمایا تھا کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو، اور قیامت کے دن فیصلہ کرنا اس چیز پر موقوف ہے کہ اللہ کو علم ہو کہ کون سزا کا مستحق ہے اور کون انعام کا مستحق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے اور سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ پر فیصلہ کرنا بہت آسان ہے، سب کچھ ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں سب کچھ۔ اس بارے میں عبد الواحد بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ میری مکہ میں عطا بن ابی رباح صحابی رسول ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو محمد، بے شک اہل بصرہ تقدیر میں بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا سورہ زخرف پڑھو۔ تو میں نے جب پڑھی حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ یہ سورہ زخرف کی پہلی 4 آیتیں ہیں۔ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، اللہ پاک نے قسم کھائی ہے اس قرآن مجید کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ بے شک یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے نزدیک بلند درجہ حکمت والی ہے۔ اب عطا بن ابی رباح نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ام الکتاب کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون اہل دوزخ سے ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ عطا بن ابی رباح نے کہا پھر میری ولید بن عبادہ بن سامت سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارے والد نے مرتے ہوئے تمہیں کیا کہا، نصیحت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے بلا کر کہا اے میرے بیٹے، اللہ سے ڈرنا، اور یاد رکھو تم اس وقت تک ہرگز اللہ سے نہیں ڈرو گے جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لے آئے، اور ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہونے پر ایمان نہ لے آؤ۔ اگر تم اس کے خلاف عقیدہ پر مر گئے تو دوزخ میں داخل ہوگے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر کو لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اب تک ہونے والا ہے۔ پیاری بہنوں، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا ملا کہ بچوں کو وصیت کرنی چاہیے، بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ اللہ، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے جو آپ کے نصیب میں نقصان لکھا ہے وہ ہر صورت ہو کر رہے گا۔ اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں جو نفع فائدہ کسی چیز سے حاصل کرنا لکھا ہے تو وہ بھی ہو کر رہے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت سے پہلے یعنی کہ کچھ بھی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو لہٰذا عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی تقدیر پر کامل ایمان، کامل بھروسہ، یہ بچوں کو بٹھا کر تربیت کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو وصیت، کتنی پیاری وصیت کر رہے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ فلانا پلاٹ تمہارے نام، فلاں مکان تمہارے نام، فلاں بینک تمہارا، یہ چیز میری اس کی، اور کچھ تو یہ بھی نہیں کرتے، بس زندگی گزارتے ہیں، نہ بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، نہ کچھ، بس ایسے گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے، پیچھے سے لڑائیاں اور فساد ہوتے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور حدیث مبارکہ ہے جو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی 2 کتابیں ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سوائے اس کے کہ آپ ہمیں بتائیں۔ جو کتاب آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی اس کے متعلق آپ نے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں جنت والوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا کے نام ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں، پھر ان کے آخر میں میزان کر دیا گیا ہے، میزان ہو چکا، یعنی کہ حساب ہو گیا کہ جنتی ہے دوزخی اعمال کے حساب سے، اور اس میں نہ کبھی اضافہ کیا جائے گا اور نہ کبھی کمی کی جائے گی۔ پھر آپ کے بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے متعلق فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں دوزخ والوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا کے نام ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں، پھر ان کے آخر میں میزان کر دیا گیا ہے۔
نہ ان میں کبھی کوئی اضافہ ہوگا نہ ان میں کبھی کوئی کمی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کاموں سے فراغت ہو چکی ہے تو پھر عمل کس میں ہوگا؟ سوال کیا صحابہ کرام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹھیک ٹھیک اور صحت کے قریب کام کرتے رہو، کیونکہ جو شخص جنتی ہے اس کا خاتمہ جنت والوں کے اعمال پر ہوگا، خواہ وہ کوئی عمل کرتا رہے، اور جو دوزخی ہے اس کا خاتمہ دوزخیوں کے اعمال پر ہوگا، خواہ وہ کوئی عمل کرتا رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کتابوں کو نیچے رکھ دیا، پھر فرمایا تمہارا رب اپنے بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک فریق جنت میں ہے اور ایک فریق دوزخ میں ہے۔ تو اب اس کو یعنی کہ سنن ترمذی میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے، مسند احمد میں، سنن کبریٰ میں، سنن نسائی میں اس حدیث مبارکہ کو یعنی کہ رقم کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بکری کا جو زہر آلود گوشت کھایا تھا اس کی وجہ سے ہر سال آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے صرف وہی مصیبت پہنچتی ہے جو میرے لیے اس وقت کیا ہے لکھ دی گئی تھی جب حضرت آدم ہنوز مٹی اور گارے میں تھے۔ سنن ابن ماجہ میں اور مشکات شریف میں یہ حدیث مبارکہ کو اور دیگر کتب احادیث میں حدیث مبارکہ کو رقم کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں میں یہاں پہ رکوں گی۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زہر دیتا ہے، کوئی جادو کرتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کے اثرات جادو ٹونا کرتا ہے، تویز دھاگے کرتا ہے، یعنی کچھ بھی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے اور ایک کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے، اس کو آزمانا ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے، یعنی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر چلتا ہے یا ادھر ادھر منہ مارتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا ایمان ڈولتا تو نہیں کہیں، اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے، قائم رہتا ہے، یہ اس گھبراہٹ میں آ کر توہمات میں نہیں پڑ جاتا، توہمات میں پڑھ کر کہ اپنے ایمان کو تو نہیں کھو بیٹھتا۔ اس لیے اللہ پاک نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو بھی نقصان ہے، نفع ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، خوشحالی ہے، اللہ پاک نے لکھی ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے طویل حدیث مبارکہ پڑھی جو تقریباً تمام کتب حدیث میں موجود ہے، حوالہ جات کے ساتھ موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کتابیں دی گئی جس میں جنتیوں کے نام، ان کے قبائل، ان کے آباء و اجداد کے نام موجود تھے، اور اس کے بعد جہنمیوں کے نام۔ تو اب کہیں کہ اللہ پر جب فیصلہ ہی کر لیا ہے تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اچھے اعمال بجا لانے ہیں، ہمیں اللہ پاک کی پل پل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا ہے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جو جنت میں لے کر جائیں، جو قبر کے عذاب سے، اللہ پاک کے قہر و غضب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں، ہمیں کریں، اور ہمیں اچھی موت آئے، ہماری موت ایمان پر آئے، ہم اعمال صالح کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیکر بن جائیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اب اللہ پر بھی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جان بوجھ کے ہم کام ایسے کریں تو ہم کہیں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہوا ہے، اللہ نے ایسے لکھا ہوا ہے، کیا کرے، اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت آ جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کریں، نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، نماز کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، دن میں 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اچھا پردہ نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اچھا فلاں گناہ ہمارے اندر ہے، ہم نہیں چھوڑتے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ بھئی دعا کیا کرے گی، اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کا اختیار دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ چیز کا گناہ کر رہی ہوں، تو اللہ پاک نے آپ کو پاور دی ہے، طاقت دی ہے، اسباب دی ہے، سب کچھ دیا ہے، صرف آپ نے کیا کرنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، آپ نے اپنا من مارنا ہے، اپنے یعنی کہ کہنا ہے کہ نہیں اللہ میں یہ چیز کر رہی تھی، میرا گناہ تھا، میری غلطی تھی، اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے۔ کیا پتہ کہ اس وقت آپ توبہ کریں، اگلے میں موت آ جائے اور وہ موت ہمیں جنت میں لے جائے۔ آخری وقت میں آ کے توبہ جو ہے اللہ پاک کی ذات، انسان پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میری موت مقرر ہے، تو کیا موت آ جاتی ہے، اللہ پاک کے ہاں جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اذان کا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالی اذان کے بعد بقیہ آیات بیان ہوں گی۔